اور اسی طرح یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، کیا فرمایا کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ سوال پیدا ہوا تھا کہ مرنا تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، تو پھر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شرط اور قید کیوں لگائی کہ تمہاری موت یہ اسلام ہی کی حالت میں آنی چاہیے، مسلمان ہونے کی حالت میں موت تمہاری آنی چاہیے؟ تو گویا کہ مفہوم مخالف یہ نکلا کہ اگر جو ہے وہ تم مسلمان نہ ہو تو تمہیں مرنا ہی نہیں چاہیے، یعنی تم مرنا نہ اگر تم مسلمان نہیں ہو، ہاں تب مرو جب مسلمان ہو۔ تو جواب اصل میں یہ ہے کہ یہی نزاکت یہ اپنی اولاد کو بتانا چاہتے ہیں کہ موت تمہارے اختیار میں نہیں ہے، نہ اس کا وقت متعین ہے، نہ تمہارے اختیار میں ہے۔ جس وقت وہ موت آ گئی تو ایک لمحہ نہ وہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی، تم اس سے بچ نہیں سکتے، اور اس لمحے میں تم کچھ کر نہیں سکتے، تم بے اختیار ہو جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی نزاکت بتانا چاہتے ہیں، لہذا تم ابھی سے ہی پختہ مسلمان بن کے رہو، تمہارے ایک ایک حرکت و سکون دین اسلام کا پابند ہو، اور تمہاری حالت بالکل مسلمانیت کی حالت ہو، تمہیں یہ خوف نہ ہو کہ کس لمحے اور کس وقت موت آ جائے اور ہم مسلمان نہ ہو، نہیں، تم بالکل ہر لمحہ مسلمان بن کے رہو اور اسلام کی بنیاد کے اوپر تم چلتے رہو، پھر تمہیں کوئی پرواہ نہیں، جب بھی موت آئے گی اس حال میں آئے گی کہ تم مسلمان ہو۔ تو یہی نزاکت بتانا چاہتے ہیں کہ موت کا وقت متعین نہیں اور موت تمہارے اختیار میں نہیں ہے، لہذا تم ابھی سے مسلمان بن کے رہو، لہذا جب بھی موت آئی تو جناب اللہ کے سپرد تم حالت ایمان پر مرو گے، حالت اسلام پر مرو گے۔ اور انتم مسلمون کہہ کے گویا کہ دین اسلام کی شان بیان کر دی کہ اسلام اصل میں تمہارا دین ہونا چاہیے، اور یہی دین اسلام ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ تو دین اسلام اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ دین ہے، اور وہ جو دین واحد چلا رہا ہے دین اسلام، اسی کے حقائق اور اسی کے لطائف اور تفصیلات محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں پیش کر رہے ہیں۔ اسی دین اسلام کی بنیادوں کو پہلوں نے اجمالی طور پہ پیش کیا ہے، اور اسی دین اسلام کو تفصیل کے ساتھ محمد نے پیش کر دیا، کیونکہ آپ ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، اس لیے آپ نے دین اسلام کو پوری تفصیلات کے ساتھ انسانیت کے سامنے رکھ دیا ہے۔ لہٰذا دین اسلام کی قدر کرو، کیونکہ اگر دین اسلام سے تم ہٹ گئے، اس کا مطلب ملت ابراہیمی جو چلی آ رہی ہے اس ملت ابراہیمی سے تم ہٹ گئے ہو۔ تو ملت ابراہیمی سے وہی شخص ہٹ سکتا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے، وہ بے وقوف ہے، اور جو عقل والا ہے وہ کبھی بھی دین ابراہیمی اور ملت ابراہیمی کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے فرمایا